حجاج بن یوسف کے کان میں خبر آئی، یہ اہل سنت کے علماء کی قربانیاں مولا علی کی محبت کے لیے، جو میں بچوں آپ کو تک منتقل کر رہا ہوں. آپ کبھی اس میں ڈپریس نہ رہے، پریشان نہ ہو جائیں، کنفیوژن نہ ہو جائے کہ یہ کیا. آپ نے خلفاء کا ذکر کیا، میں نے کہا وہ 3 خلیفہ سکھاتے ہی ہے کہ ڈٹ کر علی علی کرنا. ہاں، ہم نے ان 3 کا ذکر پہلے اس لیے کیا کہ وہ ہمارے سر پہ کھڑے ابھی بالکل تمیز سے کرنا، محبت سے کرنا، شوق سے کرنا، واہ واہ کر کے کرنا، علی علی علی. کیونکہ خلفاء کی محبت علی سے بھگاتی نہیں رضی اللہ عنہم اجمعین، بلکہ حضرت مولا مرتضیٰ کی محبت حقیقی اور اشتیاق جو آتا ہے وہ حضرت ابوبکر ہی کی نسبت سے آتا ہے، حضرت عمر ہی کی نسبت سے آتا ہے، حضرت عثمان غنی ہی کی نسبت سے آتا ہے. میرے دوستو بزرگوں، حضرت سعید بن جبیر بہت بڑے اہل سنت کے امام اور بزرگ ہیں. حجاج بن یوسف نے ان کو خط لکھا کہ میں تمہارے بارے میں بار بار سنتا ہوں کہ تم کتابیں لکھ رہے ہو علی پر. حجاج کی تکفیر کی اعلی حضرت نے الکوکب الشہابیہ کے اندر. لوگ پوچھتے حجاج کا کیا حکم ہے، فتاوی رضیہ اٹھائیے. اس خبیث نے ایک دفعہ سرکار کے روزے مبارک پر لوگ کھڑے ہوئے تھے اور ہاتھ باندھ کر سلام پیش کر رہے تھے، تو اس نے معاذ اللہ ایک جملہ سرکار کی قبر شریف کے بارے میں لکھا ہوا اعلی نقل کیا، اور بہت ہی عجیب جملہ اس نے بولا، معاذ اللہ العیاذ باللہ العیاذ باللہ. تو اس وقت اہل مدینہ علماء نے باقاعدہ کہا کہ یہ جو شدید توہین اس نے کی ہے اور یہ مرتد ہے کہ معاذ اللہ اس قسم کے جملے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک اور آپ کے بدن مبارک کے بارے میں کیے. اللہ اکبر. حضرت سعید بن جبیر کو حجاج نے خط لکھا، حجاج، اور کہا کہ میں تمہیں آخری وارننگ دیتا ہوں. حجاج کتنا ظالم تھا، حجاج اتنا ظالم آدمی ہے کہ حضرت حسین کی شہادت کے بعد حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر نے سارے علاقے کو فتح کر لیا تھا. عراق کنٹرول میں لے لیا تھا، مصر کو کنٹرول میں لے لیا تھا، شام کو کنٹرول میں لے لیا تھا، لیکن حضرت عبداللہ بن زبیر کے گورنر مضبوط نہیں تھے، وہ ریاست کو سنبھال نہیں پائے. مروان نے حجاج کو کھڑا کیا اور حجاج اتنا ظالم تھا کہ اس نے یاجوج و ماجوج کی تیزی دکھا کر ساری ریاست دوبارہ یزید کے کنٹرول میں لے آیا. اور حضرت یہاں تک کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر کو کعبے کی عمارت تک کے ساتھ لگا دیا اور اس خانہ کعبہ کی عمارت کی بنا فوج پسپا ہوئی اور حرم خدا کے اندر حجاج بن یوسف نے حضرت عبداللہ بن زبیر کو شہید کیا. یہ لکھا ہوا مسلم شریف کتاب الحج کی پہلی حدیث آپ پڑھیے نا، سارے واقعات وہاں پر موجود ہیں. تو میرے دوستو سعید بن جبیر، آپ کو میں بتانا چاہ رہا ہوں ہمارے بزرگوں کی جرأت کیسی رہی ہے، کیونکہ جو مزہ علی کی محبت میں آتا ہے نا، تو پھر جس کو جان یاد رہی اسے علی کیا پتہ یاد رہے گا. تو واقعی میں یہ تقریری جملہ میں کہہ رہا ہوں، یہی شان میرے بزرگوں، دوستوں، میرے بھائیوں، حضرت سعید بن جبیر اور ان اکابر کی تھی. رات کا وقت ہوا کہ فوج آ گئی پکڑنے کے لیے. حجاج نے اگر کسی کی طرف دیکھ لیا تو بندہ مرا، اس لیے تو باقاعدہ فوج بھیجی. اب جب لوگ رات کے وقت چھاپا مارنے کے لیے پہنچ گئے اس کی طرف سے، حضرت سعید بن جبیر کے دروازے پر دستک دی. آپ نے کہا کون؟ کہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں. شاہ عبدالعزیز صاحب لکھتے ہیں جب دروازہ کھولا تو باہر کچھ تو میں ہوئی کہ وہ زبردستی آپ کو گھسیٹ کے لے جانا چاہتے تھے. تو آپ کی چھوٹی بیٹی بھاگتے ہوئے آئی اور آپ کے پاؤں سے لپٹ گئی. اس وقت بھی یہی کہہ رہے تھے کہ تمہارے کو شکایت یہ ہے تم سے کہ تم علی کا ذکر کرتے ہو اور تمہیں پتا نہیں کہ ذکر پر پابندی ہے، تمہیں اجازت نہیں ہے. اگر وہ تھوڑا سا خدا نہ کرے ایکسکیوز کرتے تو بات صبح میں چلی جاتی اور پھر قاضی کے سامنے بات ہوتی. چھوٹی بچی بھاگتے ہوئی کیفیت اپنے اوپر محسوس کریں آپ، پاؤں سے ان کے لپٹ گئی، گھٹنے سے لپٹ گئی. بیوی دروازے پر رونے لگی کہ کیا ہو گیا. آپ نے بچی کا ہاتھ پکڑ کے اندر کیا اور بیوی سے کہا اب قیامت میں ملاقات ہوگی. یہ جملے حضرت سعید بن جبیر کے. فرمایا قیامت میں بات ہوگی. اور جب حضرت جبیر کو گرفتار کر کے لے جایا گیا، صبح کے وقت جب ان کو شہید کرنے کی بات آئی تو حجاج کے ہاتھ پر 10,000 صحابہ، اہل بیت، اولیاء، صوفیہ شہید ہوئے ہیں. سب سے آخری بندہ سعید بن جبیر تھے. قصور کیا تھا؟ حب علی. قصور کیا تھا بولیے؟ حب علی. اس لیے حضور نے فرمایا کہ علی تجھ سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، اور تجھ سے محبت نہیں کرے گا مگر مومن. ایمان کی کسوٹی مولا علی کی محبت ہے، کیونکہ پھل ذائقے سے سمجھ میں آتا ہے. پھل جو ہے وہ ذائقے سے سمجھ میں آتا ہے. اس لیے ایمانوں کی کسوٹی جو ہے وہ حضرت علی مرتضیٰ کی محبت کو بنایا گیا. حضرت سعید بن جبیر کو جب لایا گیا میرے دوستوں تختے پہ لٹا دیا گیا. کتابوں میں آتا ہے کہ جلاد قریب آیا کلاڑا لے کر، کیونکہ آپ بہت بڑے امام الاولیاء صفا تھے. حجاج اس لیے خود آیا
اور کمینگی دکھاتے ہوئے سر کے قریب کھڑا ہو گیا اور جلاد سے کہا کہ نہیں، ایک کام کرو، یہ کلاڑا جو اتنا بڑا ہے، جو گردن پر نہیں کہ کئی 10 گردنوں کو کاٹ دے، اتنا بڑا اس کا پاٹ ہے، کہا اس کی گردن پر صرف رکھ کر اس کو چباؤ، اس کو تقریر رنگ میں نہیں اپنی کیفیت پر لو، یہ سچے واقعات ہیں۔ حضرت امام زین العابدین نے اس لیے کہا تھا کہ کربلا میں اس لیے سالم رہے کہ ہمارے استاد ہمیں رسول اللہ کی مغازی اور قربانی کے واقعات بتاتے تھے تاکہ ہمارے اندر جرت آئے۔ حضرت سعید بن جبیر کی گردن پر رکھ کر تھوڑا چبایا تو ہلکی سی چیری لگ گئی اور خون بہنے لگا، آپ کے منہ سے آواز نکلی کیونکہ اچانک کر دیا نا، تو حجاج قریب آ گیا، کہا اب بھی کہتا ہوں علی کا ذکر چھوڑ دے، آپ چپ رہے، کہ اگر تو نے ہاں نہ کیا تو میں تیرا دنیا میں رہنا دوبھر کر دوں گا۔ اس وقت حضرت نے آنکھ کھولی اور فرمایا کہ اگر تو میرا دنیا میں رہنا حرام کرنے پر قادر ہوتا نا حجاج، تو میں کلمہ لا الہ الا اللہ نہ پڑھتا۔ فرما میں تو مسکرا کر دیکھ رہا ہوں کہ اس میں کیا تدبیریں اور کیا تقدیر ہیں۔ جب آپ کے سر مبارک پر کلاڑا آیا اور سر مبارک تن سے جدا ہوا، اللہ اکبر، تو اتنا خون بدن سے نکلا، تو جلاد کے ہاتھ سے کلاڑا گر گیا، تو حجاج نے کہا کیوں ڈر گیا؟ کہا یہ بندہ، کہا میں نے جتنوں کو مارا وہ خوف سے خون خشک ہو جاتا ہے ان کا، کہا اس کا خون یعنی ایک علامت بتا رہا ہے کہ یہ بندہ بڑی خوشی اور فراغی میں، تازگی میں گیا ہے، یہ حال ہے۔ اور یہ تمام مورخین اور تمام اسماء رجال کے ماہرین نے یہ بات لکھی میرے دوستو کہ رات کا وقت ہوتا تھا، حجاج جب سوتا تھا تو خواب میں حضرت سعید بن جبیر شیر کی شکل میں آتے تھے اس کو، اور وہ ڈر جاتا تھا، یہاں تک کہ اس کے بدن کے اندر ٹھنڈک مچ گئی، جیسے نمرود کی ناک میں مچھر گھس گیا تھا، جو جوتا ٹکا کر سر پر مارتا تو یہ کہتا میرا دوست ہے، کیونکہ مچھر اندر ہلتا اور جوتا اگر سر پہ سخت مارا جاتا۔ عبرت کی بات ہے میرے دوست، تھوڑا سا مسکرا بھی لیں اور عبرت بھی لے لیں کہ بے ادبی کا انجام کیا ہوتا ہے، الیاذ باللہ۔ یہ لطیفہ اور کوئی مزے لینے کے لیے بات نہیں کی جا رہی، یہ عبرت کی بات۔ اس کے سر پر جوتا مارا جاتا، کوئی ہتھوڑا مارا جاتا تو اس کو سکون ہوتا، اس لیے کہ وہ ہلجل مچھر کی نہیں ہوتی تھی۔ تو حجاج کا حال یہ تھا کہ میرے دوستو بزرگوں، اس کے بدن میں ٹھنڈک آ گئی، اس کے بدن پہ باقاعدہ انگارے گرم کر کے لگاتے تھے، اور وہ چیختا تھا شہید آ رہا ہے، مجھے مار دے گا، مجھے قتل کر دے گا ابن جبیر، اور باقاعدہ اس کو محسوس ہونے لگے سامنے کہ جیسا آپ کا سر جو ہے وہ سر ہے اور بدن پورا شیر کا ہے اور آپ اس پر بھاگ رہے ہیں۔ تو یہ علی کی محبت نے سعید بن جبیر کو جذبات عطا فرمایا، بولیے سبحان اللہ۔ اہل سنت کے مقدمے پر بات کو سمیٹتے ہوئے ہمارا وقت تقریباً مکمل ہو گیا ہے، ہم صرف تعارف پر کر اس موضوع کو ہم کنٹینیو کریں گے آپ کے سامنے چند احادیث کے ساتھ۔ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اہل سنت کے امام ہیں، مولا علی کی محبت ایمان کے لیے کتنی ضروری ہے میرے بھائیوں، ذرا توجہ کرنا۔ حدیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کہتے ہیں کہ ایک بندہ اپنے قول میں بہت سچا ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولا اس نے زندگی میں، اور صالح العمل ہے، فسق نہیں کرتا، تقوی کا پابند ہے، کیا اس سے حدیث لی جائے گی؟ آپ نے فرمایا کس دور کی بات کر رہے ہو؟ فرمایا اس دور کی اور اس دور کی کوئی علامت؟ تو فرمایا یہ حضرت باقاعدہ جواب دیتے ہوئے شاہ عبد العزیز صاحب نے مقدمہ لکھا، فرمایا اگر کیونکہ ظاہر سی بات ہے حضور سے جو حدیث لی جا رہی ہے علیہ الصلوۃ والسلام، تو جو بات آقا سے آگے بڑھ رہی ہے میرے دوستو، یہ بات آقا کی ہے کہ نہیں، اس کا دار و مدار اس بیان کرنے والے پہ، بیان کرنے والا جھوٹا ہے تو ہم کیسے یقین کر لیں گے؟ تو دو چیزیں دیکھی جاتی ہے راوی کے اندر، ایک تو سچا ہونا اور ایک اس کے مطابق عمل کرنا، یعنی صادق القول اور صالح العمل۔ لیکن شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے باقاعدہ 3-4 راویوں کے نام لکھے، فرمایا ان راویوں کا ترجمہ آپ پڑھیے، حالات پڑھیے، یہ صادق القول تھے، کبھی انہوں نے جھوٹ نہیں بولا اپنی زندگی، اور صالح العمل تھے، کبھی نماز نہیں چھوڑتے تھے، روزے نہیں چھوڑتے تھے، بازاروں میں کھانا نہیں کھاتے تھے، کھڑے ہو کے پانی نہیں پیتے تھے، سب سنت کے مطابق کام تھا۔ لیکن ہمارے علماء نے ان لوگوں سے روایت لینا حرام قرار دیا ہے، فرمایا کیوں؟ فرمایا بغض علی رکھتا تھا، اور باقاعدہ ہمارے علماء نے لکھا کہ جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بکواس بکے، ہمارے فقہا کی ایک جماعت پوری اس طرف ہے تو جو براہ راست اس کی تکفیر کرتی ہے، براہ راست اس کی تکفیر کرتی ہے، اور یہ جملہ اس کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ بندہ مسلمان نہیں ہے۔ تو یہ اتنا حساس مسئلہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کی ذات گرامی کے حوالے سے ہے۔ اب گفتگو کو میں ختم کرتے ہوئے آپ کے سامنے ایک حدیث پاک پیش کرتا ہوں جو سیدنا مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان جلالت اور آپ کی
حیثیت اور مقام کے حوالے سے سیدوں میں سے امام احمد نے اس روایت کو لیا، سرکار نے فرمایا من سب علی فقط سب بنی، جس نے علی کی بدگوئی کی، علی کے لیے ہلکے جملے بولے،